بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دن جو ہے وہ کرسمس کے حوالے سے بحث ان دنوں چلتی ہے کہ میری کرسمس کہنا کیسا ہے، یا مسلمانوں کا جو ہے وہ کرسمس کے حوالے سے جو گریٹنگز ہیں مسیحیوں کو، تو اس کی شرعی پوزیشن یا شرعی حیثیت کیا ہے۔ میں نے اس پر ایک تفصیلی کئی صفحات پر مبنی ایک تحریر لکھی تھی جو مختلف ویب سائٹس پر اور مختلف جگہوں پر شائع بھی ہوئی تھی سوشل میڈیا پر۔ تو وہ اس پر تفصیلی بحث ہو سکتی ہے اور مختلف نکات کے حوالے سے اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہم دو تین اہم پوائنٹس ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میری کرسمس جو ہے نا یہ کہنا یا یہ گریٹنگز کہنا اس پر یا مبارکباد دینا کرسمس کی، یہ اس حوالے سے غلط ہے کہ اس سے مسیحی یہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گویا اس طرح سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات اس میں ہمیں تو نظر نہیں آتی، اور اگر آپ گوگل ہی کر کے یہ دیکھ لیں، عام سادہ جو ہے ویکیپیڈیا سے ہی دیکھ لیں، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں واضح طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اور یہ ایک عالمی تہوار بن چکا ہے، اور ایون وہ لوگ بھی مناتے ہیں جو نہ مسیحی ہیں نہ مسلمان ہیں، ایون خدا پر بھی عقیدہ نہیں رکھتے، انہیں اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے وہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش کیسے مانے گا؟ اس وجہ سے یہ بات تو بالکل فضول سی ہے اور خارج از بحث ہے کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش مانتے ہیں، اور اس پر بہت ساری تحقیقات موجود ہیں کہ ان الفاظ سے یہ مراد نہیں ہے۔ تاہم ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان لفظوں سے یہ بھی مراد ہو، تو پھر بھی یہ بات یا یہ عقیدہ جو ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اہل اسلام کے ساتھ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہوگا۔ تو پھر اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عیسائیوں کا عقیدہ اس طرح کا ہو اور ہم ان کو جب اس پر گریٹنگز یا اس پر مبارکباد دیں، تو کیا ہم ان کے اس عقیدے کے فالوور ہو جائیں گے یا اس عقیدے کو ماننے لگ جائیں گے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا اگر مسیحی یا کوئی اور غیر مسلم ہمیں عید کی مبارکباد دیتا ہے، ہمیں میلاد النبی کی مبارکباد دیتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے عقائد مان لیے ہیں اس وجہ سے ہمیں مبارکباد دے رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک خوشی کے موقع پر ہمیں مبارکباد دے رہا ہے، باقی ہمارے عقائد سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جب ہم ان کو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے مبارکباد دے رہے ہیں تو اسی حوالے سے مبارکباد دے رہے ہیں، ان کے بارے میں جو باقی ان کے عقائد ہیں ان سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے یہود و نصارہ سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، اور حدیث میں یہود و نصارہ سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز یا ایسی بات جس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ جو اچھی چیز ہے، اس سے مشابہت کی بنا پر نہیں رکا جا سکتا، یا مشابہت کی بنا پر اس سے باز رہنا جو ہے وہ شرعی طور پر مناسب نہیں۔ اگر ہم دیکھیں یہ بات جو ہے وہ حدیث میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہے، ابو داود کی روایت بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہودی جو ہے وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن ان کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو نجات ملی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا مسلمان بھی یوم عاشور کو روزہ رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یوم عاشور کو اسی دن آپ نے روزہ رکھنے کا کہا، تو اب جو ہے وہ اس وجہ سے تو ترک نہیں کیا گیا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے مسلمانوں کا بھی اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ تعلق ہے، آپ نے فرمایا، تو اس لیے یوم عاشور کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ عاشور ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھیں۔ اگر ہم اس حدیث کو اس کرسمس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس سے ریلیٹ کریں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو 25 کو کرسمس منانے یا کرسمس پر گریٹنگز کے حوالے سے کوئی تحفظات ہوں، تو آپ کو نہ صرف 24 بلکہ مشابہ سے بچنے کے لیے 24، 25 اور 26 اس کو جو ہے وہ منانا چاہیے۔ تو اس طرح سے اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ استدلال غلط ہے کہ مشابہت کی بنا پر کوئی جائز یا درست یا اچھا کام جو ہے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو یہاں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
کہا جاتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نہیں۔ اس پر بعض تحقیقات ہیں، مثلا ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیت اللحم جو علاقہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، وہاں جو ہے وہ چونکہ قرآن پاک میں کھجوریں گرنے کا ذکر ہے حضرت مریم کے لیے اس موقع پر، تو وہاں جولائی اگست کے مہینے میں کھجوریں ہوتی ہیں، دسمبر میں تو نہیں ہوتی، اس لیے آپ کی پیدائش لازمی طور پر جولائی یا اگست میں ہوئی ہوگی۔ اب ہمیں اس تحقیق پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ایسا ہی ہو، لیکن سوال یہ سوال ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کی پیدائش کس دن ہوئی ہے۔ اور جو بھی بڑی شخصیات ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی یا 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی دن تو مقرر کرنا ہے۔ اگر ہمارے ہاں مثلا 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ اس پر اعتراض ہوتا ہے اور 9 ربیع الاول کو رکھ لیا جاتا ہے، پھر بھی یہ سوال رہے گا کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن صحیح وہ ہے، تو گویا اختلاف باقی رہے گا۔ اس طرح کی جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ ولادت جو ہے، ان کی علامتی اہمیت پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ ایگزیکٹ ڈیٹ، کیونکہ ایگزیکٹ ڈیٹ تو کوئی بھی آپ ایکسپلور نہیں کر سکتے۔ وہ تو چلیں تاریخی شخصیات ہیں اور مقدس شخصیات ہیں، آج آپ دیکھ لیں 60-70 سال پہلے بھی لوگوں کا تاریخ پیدائش کے حوالے سے ریکارڈ کس طرح کا ہوتا تھا۔ آج بھی آپ کوئی ایگزیکٹ، بہت سارے جو 60-70 سال کے لوگ ہیں ان کی تاریخ پیدائش بہت جگہوں پر مبہم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بحث ہی جو ہے یہاں خارج از بحث ہے یہ نقطہ یا یہ مسئلہ کہ کیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کس دن ہوئی۔ بات یہ ہے کہ جو دن آپ سے منسوب ہو گیا اس دن کو منایا جائے گا، جو مشہور ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی اس دن تو آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، تو چلیں اس دن کو چھوڑ دیں، اس دن منائے جس دن وہ پیدائش سمجھتا ہے، اس لیے کہ آپ کی پیدائش کی خوشی منانا یا آپ کا دن منانا، اس میں تو کوئی اسلامی نقطہ نظر سے بھی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک نے جو ہے وہ دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں، لیکن ان کے حوالے سے مسیح کے حوالے سے بطور خاص جو ہے وہ اس دن کو جو ہے وہ سلامتی کا دن حضرت عیسیٰ کی زبان سے جو ہے وہ قرار دیا گیا کہ سلام ہو جس دن جو ہے وہ میں پیدا ہوا، جس دن جو ہے وہ مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، تو یہ دن جو ہے یہ اسلامی نقطہ نظر سے سلامتی کا دن ہے۔ اس حوالے سے اس کو منانے میں کوئی حرج نہیں۔ تاریخ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے اور اس پر بحث ہی نہیں ہے کہ، اور نہ اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس طرح کی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں یہ اختلاف باقی رہتا ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو بھی دن مقرر ہو گیا، جو بھی مشہور ہو گیا، اس پر جو ہے وہ اس کو منایا جا سکتا ہے۔